سر، قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کو محدود علم دیا گیا ہے، اور یہ چیز ہمارے روزمرہ کے مشاہدے سے بھی ہم جانتے ہیں۔ مگر کیا اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں تبصرہ فرما دینا ایمان والوں کے لیے اس حوالے سے کوئی مشکل کا باعث بنتا ہے کہ وہ اس کائنات کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کے قوانین دریافت کریں، اس میں ایجادات کریں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ قرآن مجید کے وہ مقامات جو اس کائنات پہ غور و فکر کرنے کی ترغیب و دعوت دیتے ہیں، وہ اس معاملے کے ساتھ کیسے ریکنسائل ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا ہے کہ انسان کو محدود علم دیا گیا ہے، تو اس کے ساتھ سورہ آل عمران میں یہ وضاحت بھی کر دی ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ ہمارے لیے دو چیزیں بالکل بدیہی ہیں، ہم نفس کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہم مادے کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ دونوں ہماری ایک لحاظ سے گرفت میں ہیں، یعنی ہمیں جو حواس عطا فرمائے گئے ہیں وہ ان سے متعلق ہوتے ہیں، اور پھر اشیاء ہوں یا افعال ہوں، ان سب کو ہمارے اس علم سے متعلق کر دیتے ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آئے ہیں۔ اس علم کو کانٹ نے بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے سامنے مظاہر آتے ہیں، ہم نومنا تک نہیں پہنچ سکتے، اور ان مظاہر میں سے بھی ہمارے لیے وہ چیزیں مشاہدے کی چیزیں نہیں ہیں جو حقیقت میں معنویت پیدا کرتی ہیں، ان کو وہ مقولات یا کیٹیگریز میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی بلکہ زمان و مکان کو بھی اس نے انہی میں شامل کیا ہے۔ لیکن یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ معاملے کی نوعیت یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمارے اندر فرق و امتیاز کا علم دے دیا ہے۔ اصل میں سارے علم کی بنیاد یہی ہے، اشیاء سامنے آئیں گی یا افعال سامنے آئیں گے تو وہ ایک ہی نہیں ہوتے، بلکہ ہم ان میں باریک ترین سطح پر جا کر فرق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی فرق کرتے ہیں تو نام دینا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو نام دینا شروع کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے مطالعے کا موضوع بن جاتے ہیں۔ اسی کو میں نے اپنی کتاب مقامات میں بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے کہ وہ اضطراری علم جو ہمارے پاس موجود ہے، اصل علم وہی ہے، وہ ہمارے باطن میں بدیت کیا گیا ہے، اس کا صرف ظہور ہوتا ہے، اور نطق اور بیان کی صلاحیت جیسے ہی ملتی ہے تو ہم اس کا ابلاغ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ باہر جو کچھ ہے وہ اشیاء اور افعال ہے۔ اب جو علم ہمارے اندر ہے وہ جب اشیاء اور افعال سے متعلق ہوتا ہے، خواہ وہ ظاہری حواس کے ذریعے سے ہو یا باطنی حواس کے ذریعے سے، وہ ہمارا دائرہ علم ہے، اس میں ہم جہاں تک جا سکتے ہیں جائیں گے۔ اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو وہاں توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ توجہ اللہ تعالیٰ نے دلا دی کہ جس وقت تم اس دائرے میں جاتے ہو جس کے لیے تمثیل کی گنجائش نہیں ہے، یعنی تمہارا علم یا تو تمہارے مشاہدے پر مبنی ہوگا یا مشاہدے کی تمثیل پر، تو اگر اس سے آگے جاؤ گے تو پھر دل کی ٹیڑھ میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو بیان کر دیا گیا ہے کہ یا فتنہ پرداز بن کے رہ جاؤ گے، اور یا ساری زندگی اپنے حدود سے آگے چیزوں کو متعین کرنے میں لگا دو گے، اور 2500 سال کی فلسفیانہ جدوجہد کا حاصل کیا ہوگا؟ ہاتھ جھاڑ کے کھڑے ہو۔ تو بہت وضاحت سے اس کو بیان کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے دور کے ایک بڑے عارف نے یہ کہا ہے کہ ساری زندگی فلسفہ پڑھنے کے بعد انسان جب قرآن کے پاس آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ میں کیا جک مارتا رہا۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، بات واضح ہوئی۔